الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اما بعد میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، میں نہ کوئی عالم دین ہوں نہ ہی مفتی یا فقیہ، میں صرف ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر، پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی بساط کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آواز کو اللہ نے کچھ اس انداز میں بنایا ہے شاید سننے والے کو ایسا محسوس ہو جیسے کوئی خطیب یا مولانا بیان فرما رہا ہو، لیکن حقیقت میں یہ صرف اللہ کی عطا ہے اور میرا شوق ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی سنیں اسے صرف میری زبان سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے آئینے میں پرکھیں۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو سمجھیں اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی کمی یا غلطی ہو تو وہ میری کم علمی اور نادانی کی وجہ سے ہے، لہٰذا میری ہر بات کو علماء کرام کے اقوال اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں اور پرکھیں۔ میں صرف ایک ذریعہ ہوں، اصل علم اللہ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے مطابق صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ شعراء میں آیت نمبر 54، اور کہلا بھیجا یقیناً یہ کچھ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہیں۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، اِنَّا هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَاتٌ قَالِلُونَ۔ شرذمات مطلب چھوٹا سا گروہ ہے۔ اس نے انہیں مزید حقیر اور بے وقت بتانے کے لیے قلیلون کے ساتھ تاکید کی ہے، جو جمع قلت کا صیغہ ہے۔ ہؤلائی کے ساتھ اشارہ بھی حقارت کے اظہار کے لیے ہے کہ یہ لوگ ایک چھوٹی سی جماعت اور تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمیں ان کی کیا پرواہ ہے؟ ہم آسانی سے انہیں نیست و نابود کر سکتے ہیں اور چاہے تو معمولی وسائل کے ساتھ انہیں واپس لا سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو دلیری دے رہا تھا، جبکہ اس سے اس کا سخت خوف زدہ ہونا ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر واقعی وہ اتنے ہی قلیل اور بے وقت ہیں تو تمہیں اتنی فوجیں اکٹھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں مفسرین کرام نے بائبل سے متاثر ہو کر لکھا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد بچوں اور بوڑھوں کے علاوہ 6 لاکھ تھی، مگر یہ بات عقلاً ممکن ہی نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مبالغہ قرار دیا ہے۔ جوانوں کی اتنی بڑی تعداد اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تو وہ کبھی ہجرت کا راستہ اختیار نہ کرتے، اور 6 لاکھ کو لا شرذمات قلیلون بھی نہیں کہا جا سکتا۔ مفسر مراغی لکھتے ہیں، جو بات یقین سے کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کے لشکر سے بہت کم تھے، لیکن ہم کسی معین عدد کا یقین نہیں کر سکتے۔ تورات اور تاریخ کی کتابوں میں جو مبالغہ آمیز باتیں ہیں ان کی تصدیق بہت مشکل ہے، ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ان کی تفاصیل میں نہ صرف پڑھیں۔ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں ان روایات کو باطل قرار دیا ہے اور ان میں موجود غلو کی وضاحت کی ہے، جسے نہ عقل قبول کرتی ہے اور نہ صحیح علمی بحث کے سامنے وہ قائم رہ سکتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ شعراء آیت نمبر 55 میں، اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَغَائِظٌ، وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہم سے آزادی کا مطالبہ کر کے بد امنی اور شور و شر پھیلاتے رہتے ہیں، اور اب ہمارے پوچھے بغیر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ بعض مفسرین نے غصہ دلانے کے اسباب میں سے ان کا زیورات لے جانا بھی لکھا ہے، مگر یہ بات ثابت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے قرآن پاک میں سورہ شعراء آیت نمبر 56 میں، اور ہم سب کو ان سے خطرہ ہے، یا ہم پوری طرح چکنے
رہنا ہے۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، یعنی اگرچہ وہ چھوٹا سا گروہ اور تھوڑے سے لوگ ہیں مگر ہمیں ہر وقت ہوشیار اور چوکنا رہنا ہے اور ہر ایسے فتنے کا پہلے ہی سدباب کرنا ہے جو کسی وقت بھی پھیل سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اپنی قوم کو ان کا پیچھا کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہا کہ وہ قلیل تعداد والے چھوٹا سا گروہ ہے، ان کے تعاقب میں کوئی مشکل درپیش نہیں۔ پھر یہ ذکر کیا کہ وہ ہمارے شدید دشمن ہیں اور انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے، اس لیے ان کا ہر حال میں پیچھا کرنا ہوگا، اور آخر میں اس نے لازمی احتیاطی تدبیر کے طور پر ان کے تعاقب کو ضروری قرار دیا۔ یہ سب باتیں اس نے اپنے خوف کو چھپانے کے لیے کیے، اتنا بڑا بادشاہ ہو کر ان بے سر و سامان لوگوں سے ڈر رہا ہے۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے اپنے قرآن مجید میں سورہ شورى آیت نمبر 57 میں، غرض اس طرح سے ہم نے انہیں ان کے گھنے سرسب و شاداب باغوں، بہتے چشموں۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تدبیر سے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے باغوں اور چشموں اور اپنے خزانوں اور دولت قدوں سے نکلے اور اپنے تمام لاؤ لشکر اور سر و سامان سمیت سمندر میں غرق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 58 میں، بھرے خزانوں اور اچھے اچھے شاندار مکانوں محلوں سے نکال باہر کیا۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں فَأَخْرَجَ جَهَنَّمُ مِنْ جَنَّةٍ وَعُيُونٍ، چند ہی دنوں میں فرعون نے بنی اسرائیل کے تعاقب کے لیے ایک لشکر جرار تیار کر لیا۔ اس کے نزدیک تو یہ کام نہایت عقل مندی کا تھا کہ اس نے پورے ملک سے اپنی ساری قوت اکٹھی کر لی تاکہ بنی اسرائیل کو زبردستی دوبارہ اپنی غلامی میں واپس لے آئے یا انہیں دنیا سے مٹا دے، مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب ہے، اس نے فرعون کی چال اسی پر پلٹ دی۔ اس کی سلطنت کے بڑے بڑے ستون پورے ملک سے اکٹھے ہو گئے، تمام فوجیں بھی یکجا ہو گئی اور ایک ہی وقت میں سمندر میں غرق کر دی گئی۔ اگر وہ بنی اسرائیل کے لیے فوجیں جمع نہ کرتا تو زیادہ سے زیادہ ایک قوم اس کے ہاتھ سے نکل جاتی، مگر اس کی سلطنت اور عیش و عشرت کے اسباب باقی رہتے۔ اب اس کی تدبیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود اس کی افواج اور اس کے امرا وزراء جو اس کی سلطنت کا خلاصہ تھے سب سمندر میں غرق ہو گئے۔ یہ اس قادر و مختار کا کام تھا۔ ایک طرف اس نے فرعون کو، اس کی پوری قوت کو اور اس کی قوم کے سرداروں کو ان کے باغوں، چشموں، خزانوں اور عالی شان مقامات سے نکالا اور سمندر میں لا کر غرق کر دیا، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو خیریت کے ساتھ مصر سے نکال کر آزادی سے ہمکنار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 59 میں، اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی سب چیزوں کا وارث و مالک بنا دیا۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی اگرچہ یہ بات ناممکن دکھائی دیتی ہے مگر ایسے ہی ہوا، اور ہم نے ان باغوں، چشموں، خزانوں اور عالی شان جگہوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر کی سرزمین کے مالک بن گئی، جبکہ بنی اسرائیل جہاد سے انکار کی پاداش میں 40 سال تو صحرا ہی میں دھکے کھاتے رہے۔ اس کے بعد بھی معروف یہی ہے کہ ان کی پیش قدمی شام کی طرف ہوئی، اور شام ہی یشوع بن نون اور بعد میں داؤد اور سلمان علیہ السلام کی سلطنت کا مرکز تھا۔ تاریخ میں ان کی مصر واپسی کا کہیں ذکر نہیں۔ اس سوال کا حل دو طرح سے ہے، ایک وہ جو بہت سے مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سے باغوں، چشموں، خزانوں اور عمدہ جگہوں کا وارث بنایا، مگر مصر میں نہیں بلکہ شام میں۔ مصر کے باغوں، چشموں وغیرہ کی وارث اور قومیں بنے۔ ان مفسرین کے نزدیک سورہ دخان آیت 28 میں مذکور ہے
کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا. کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سرزمین مصر کا وارث بنی اسرائیل کے سوا اور لوگوں کو بنا دیا. ابن عاشور، بہائی اور بہت سے مفسرین کی یہی رائے ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصر کے باغوں، چشموں اور خزانوں وغیرہ کا مالک بالآخر بنی اسرائیل کو بنا دیا، مگر ان کو نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ ہجرت کر کے وہاں سے نکلے تھے، بلکہ بنی اسرائیل ہی کی ایک اور نسل کو یہ نعمت عطا ہوئی. اور یہی مطلب ہے اس آیت کا، کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. الدخان آیت نمبر 28. مجھے اس رائے پر اطمینان ہوتا ہے. رہی یہ بات کہ تاریخ میں بنی اسرائیل کے مصر واپس آنے کا ذکر نہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ قبل مسیح کی تاریخ کا پوری طرح اعتبار مشکل ہے، اور اس میں کسی بات کے ذکر نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہیں. سلمان علیہ السلام، جنہوں نے یمن کی ملکہ کی حکومت کا علم ہونے پر اسے اپنے زیر نگی کرنے تک دم نہیں لیا، اور قرآن کے بیان کے مطابق جنہیں ایسی سلطنت ملی جو بعد میں کسی کے شایان شان ہی نہیں، ان کے لیے مصر کو اپنی کلموں میں شامل کرنا کچھ مشکل نہیں تھا. اس لیے فرعون کی قوم کو ان کے باغوں اور چشموں وغیرہ سے نکال لانے کے بعد اور ہم نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا کہ الفاظ کو ان کے ظاہر پر ہی رہنے دینا چاہیے. ہاں، یہ درست ہے کہ وہ بنی اسرائیل اور تھے جو وارث بنے. تیہ میں 40 سال تک سر مارتے رہنے والے بنی اسرائیل نہیں تھے. واللہ عالم. پروردگار عالم کا فرمان ہے سورہ شورى آیت نمبر 60 میں، غر صبح ہوتے ہی فرعون والوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا. آیت کی تشریح کرتے ہیں، وَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. مشرقین کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لوگ سورج طلوع ہوتے ہی بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہو گئے، اور دوسرا معنی یہ کہ وہ مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑے. اگر نقشے کو غور سے دیکھیں تو مصر کے مشرق میں بحر الزم ہے جو شمال کی طرف پھیلتا گیا ہے. اس کے آخر میں مصر خشکی کے ذریعے سے سرائے سینا کے ساتھ ملا ہوا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلنے کے لیے مشرق کی طرف سمندر کا رخ کیا، جس کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف چلتے ہوئے وہ صحرائے سینا میں داخل ہونا چاہتے تھے، مگر فرعون نے انہیں سمندر پر ہی جا لیا. اب ان کے آگے سمندر کا اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر. خالق کائنات کا ارشاد ہے قرآن پاک میں سورہ شورى آیت نمبر 61 میں، پس جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے، لو ہم تو اب پکڑے گئے. آیت کی تشریح کرتے ہیں، وَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. ایک دوسرے کو دیکھنا. جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو یقیناً پکڑے جانے والے ہیں. اِنَّا اور لام تاکید سے ان کے شدید خوف کا اظہار ہو رہا ہے کہ اب ہر صورت یہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے یا پھر غلام بنا کر ساتھ لے جائیں گے. اس سے پہلے مصر میں بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. سورہ اعراف آیت 129. ترجمہ، ہمیں اس سے پہلے اجازت دی گئی کہ تو ہمارے پاس آئے اور اس کے بعد بھی کہ تو ہمارے پاس آیا. اب انہیں فرعون کی صورت میں موت نظر آئی تو انہوں نے یہ بات کہی. یہاں قال بنو اسرائیل کے بجائے قال اصحاب موسیٰ، اس لیے فرمایا کہ ہجرت کر کے آنے والوں میں بنی اسرائیل کے علاوہ مسلمان بھی تھے. خالق کائنات کا ارشاد ہے سورہ شورى میں آیت نمبر 62 میں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ تو میرا پالنے والا مالک ہے، وہ عن قریب لازمی طور پر مجھے سیدھا اور ٹھیک راستہ بتائے
بتا دے گا یا میری رہنمائی ضرور فرمائے گا۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، قال کلا ان معی ربی سیہدین، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس نے فرعون کی طرف روانہ کرتے ہوئے خود مجھ سے وعدہ کیا ہے، ان معہم مستمعون، سورہ شعراء آیت 15، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں، اسی کی حکم سے میں یہاں آیا ہوں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اب وہ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ وہ مجھے ضرور ان سے نجات کا راستہ بتائے گا۔